اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا درس قرآن جو ہے سورہ ہمزہ 104 نمبر سورہ ہے، اس سے شروع کریں گے۔ آج 21 دسمبر 2025 ہے اور اتوار کا دن ہے، تو میں سورہ کی تلاوت سے اور تھوڑا سا ترجمے سے آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بہت بڑی تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے اور جو تان یعنی جو استہزاء کرتا ہے لوگوں کا۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ مال کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کے اعداد، اس کو گننے میں لگا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہے اس کی ہمیشہ کی زندگی کا یا اس کے لیے ہمیشگی کا سامان ہوگا۔ کلا لا ينبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، لا ينبذن انتہائی زور ہے اس لفظ کے اندر، لا بھی لگا ہوا ہے اور آخر میں نون شد کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور کیا ہوگا، ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو چورا چورا کر دیتی ہے، توڑ ڈالتی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تم کیا جانتے ہو حطمہ کے بارے میں؟ نار اللہ موقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ موقدہ جلائی ہوئی چیز کوئی، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نار اللہ موقدہ، وہ جلائی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ طلوع ہوتی ہے، وہ چھا جاتی ہے لوگوں کے فؤاد کے اوپر، ان ایسے جو لوگ ہیں ان کے فؤاد کے اوپر۔ فؤاد کا لفظ پہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو دل کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن فؤاد اور دل میں، قلب میں کیا فرق ہے وہ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے چل کے۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک یہ چیز جو ہے کیا کرے گی؟ ان کو ڈھانپ لے گی، ان کے ارد گرد سے ان کو ڈھک لے گی۔ فی امد ممددہ، لمبے لمبے بڑے ستونوں کے اندر۔ ایک تشبیہ دی گئی ہے آخری آیت کے اندر۔ سب سے پہلے اصل میں جو پہلی ہی آیت کے اندر یہ جو الفاظ آ رہے ہیں کہ تباہی ہے دو طرح کی صفت رکھنے والے، دو طرح کے لوگوں کے لیے، جو کہ ہمزۃ اللمزہ۔ ہمزہ جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی نوکیلی چیز کو استعمال کرتے ہیں جس سے گھوڑے کو ضرب دی جاتی ہے بھگانے کے لیے، تو وہ جو چیزیں یا وہ باتیں جو آپ کرتے ہیں جس سے کسی کے درمیان میں کوئی لڑائی کرائی جائے، کوئی جھگڑا کرایا جائے، کسی غیبت کے ذریعے، کسی برائی کے ذریعے، کسی گروہ میں تفریق پیدا کی جائے، اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم ذرا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کی ایک مثال آئی ہے سورہ المومنون میں 23، 97 اور 98، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی صفت کے جو لوگ ہیں، ایسی صفت کے جو شیاطین ہیں، ان سے اس کی پناہ میں آ جائیں۔ جی میں ایک آیت اوپر سے پڑھنا چاہوں گا، 96 نمبر آیت سے ہم اس کو لے لیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ ادفع کریں، دور کریں، سیئات کو، برائیوں کو، احسن یعنی گڈنس سے، اچھائی سے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم اس چیز کا علم رکھتے ہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس کا ہم اچھی طرح سے علم رکھتے ہیں۔ اور آپ کیا کریں؟ وقر ربی، آپ یہ کہیں ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین۔ ہمزہ یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا ہے۔ ہمزات الشیاطین یعنی وہ تمام غیبتیں جو شیاطین صفت انسان کرتے ہیں،
وسوسے ڈالتے ہیں، تفریق پیدا کرتے ہیں انسانوں کے درمیان، اس سے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں اللہ کی پناہ میں، اپنے رب کی پناہ میں اس بات سے بھی آؤں کہ یہ میرے پاس نہیں آئیں، میرے پاس بھی یہ لوگ پھٹکیں، میرے پاس قریب موجود ہوں. یعنی اس قدر ان لوگوں کا ایک نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے کسی بھی گروپ پہ. تو انسانیت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بیسیکلی رؤوسۂ کفار کی بات ہو رہی ہے. جو شیاطین تھے یہ وہ لوگ تھے جو آ کے ان کی محفلوں میں، یعنی ان کے اندر اس طرح کا ایک طوفان برپا کرتے تھے جس سے جو لوگوں کی توجہ ہے اللہ کی آیات سے ہٹ جائے، لوگ عمل سے ہٹ جائیں. آج بھی جن لوگوں نے قرآن سے ہٹایا وہ بھی یہی ہے. بالکل آج بھی یہی رویہ ہے. انشاءاللہ اس کو آگے چل کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. اسی طرح سے جو اگلا لفظ ہے لمزہ، لمزہ ہوتا ہے تان، تشنگی، کسی چیز کو یعنی کہ آپ نے استہزاء کے معنوں میں لینا. یہ بھی غیبت کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ایک چیز جسے انگریزی میں لفظ ہوتا ہے کرٹیسزم کرنا، کہ بلا وجہ بے جا تنقید کا نشانہ بنانا کسی بھی چیز کو. اور اس کے لیے جو آپ کو میں ریفر کروں گا کہ ہم 979 کا مطالعہ کریں. جی 979 جی سورہ توبہ اور اس کی 79 نمبر. جی یہ وہ جو فیل یہاں پہ آ رہا ہے یلمز کا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. یہاں پہ وہ جو یلمز آ رہا ہے نا، لمزہ کا فعل آ رہا ہے. لمزہ اسم تھا، یلمز جو ہے وہ فعل ہے کہ ان کا وہ کام کیا ہے جو کرتے ہیں. بیسیکلی وہ کیا کرتے تھے کہ جو مسلمان مومنین خیرات کیا کرتے تھے، صدقات کیا کرتے تھے، یعنی وہ مال جس کو وہ فریلی دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کو یا مومنین کی، جہاں پہ وہ فنڈ بنا ہوتا تھا، جہاں پہ مدد کے لیے، امداد کے لیے باقی مسلمانوں کی. اور وہ بھی وہ لوگ جو یہ استطاعت تو نہیں رکھتے تھے کہ وہ مال دے سکیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اپنی مشقت پیش کیا کرتے تھے. جوہدہم الا جہدہم لا یجدون، یعنی وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتے تھے الا جہدہم، اپنی مشقت کے سوا کوئی اور چیز. تو یہ کیا کرتے تھے، الذین یلمزون، وہ کیا کرتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، تانے دیا کرتے تھے ان کو. یعنی وہ مال جو خرچتے تھے ان کو بھی بیوقوفی کا تانا دیا کرتے تھے، جو کچھ بھی پیش نہیں کرتے تھے ان کو بھی تانا زنی کرتے تھے، کرٹیسائز کیا کرتے تھے، ٹیز کرتے تھے. بالکل ہم صحیح لفظ کا استعمال کیا. اللہ کہتے ہیں سخر اللہ منہم، کیا بات، ہم ان کا استہزاء کرتے، ہم ان کا مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے. وہ لوگ تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، جو یہ استہزاء کر رہے ہیں بظاہر، جن کا استہزاء کر رہے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. یہ جو استہزاء کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہنسی اللہ اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑے شدید عذاب کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ جو لوگ ہیں اسی واپس آتے ہیں 104 میں. جی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، الذی جمع مالا وعددہ. ان کا جو یہ سارا جو ان کا فعل ہوتا ہے نا، بجائے خرچنے کے اللہ کی راہ میں، یہ خود کیا کرتے ہیں، ہر وقت مال کو جمع کر کے اس کو گننے میں لگے رہتے، شمار کرنے میں لگے رہتے ہیں، کوئی کمی نہ ہو جائے اس میں. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور ان کا یہ خیال یہ ہوتا ہے، ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ مال جو ہے، شاید وہ دنیا میں ہی انہوں نے رہنا ہے، اور یہ ہر وقت یہ جو مال جو ہے ان کی ہمیشگی کا باعث بنے، بینک بیلنس میں. جی اس کو جو ہے نا، اس حالت کو انسان کی 7:176 اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں بڑا اچھی طریقے سے ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ. 7 سورہ الاعراف اس کی 176 نمبر آئے. 214 جی
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ۔ اللہ کہتے ہیں ہماری خواہش یہ تھی، ہماری چاہت یہ تھی کہ ہم کیا کریں، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، یعنی جو اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے جو آیات اللہ کی طرف سے آئی تھی ان کے ذریعے سے کیا کرتے، ان کو رفع کرتے۔ یہ فزیکل سینس میں نہیں بات ہو رہی کہ یہ یعنی کہ رفع سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا کے لے جاتے، رفع سے مراد ہے کہ روحانی لحاظ سے اس شخص کی اس کو وہ ارتقا ملتا۔ لیکن یہ کس طرح ہونا تھا کہ وہ جو اللہ نے بیان کیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، جو آیات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان کی پیچھے پیچھے چلتا، پیروی کرتا۔ یہ اللہ کی چاہت تھی کہ ان آیات سے کیا کرتے، ان کو اس کا مرتبہ، اس کو شرف و مجد میں اضافہ ہوتا۔ لیکن اس نے کیا کیا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ جوڑے رکھنے میں ترجیح دی۔ یعنی وہی مال و دولت جو وہ سمجھتا ہے کہ حساب کو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے لیے اخلدہ کا باعث بنے، وہی اخلدہ یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ وہ ترجیح دیتا ہے زمین پہ رہنے کو، زمین کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں جو بھی اس کے پاس مال ہے، جو اس نے عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، جو اس کی پراپرٹیز ہیں، وہ ان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے زمین پاڑنے والی لگا جی۔ رہتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے نا وہ اللہ دے رہے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، اِنَّ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ، یعنی اگر تو تم اس کو ساتھ سختی کرو تب بھی زبان نکالے رکھے، اور اگر اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھے۔ کتا بیسیکلی ہر وقت ایک ہیجانی کیفیت کا شکار رہتا ہے، اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ اس کی مثال انسان سے دی جا رہی ہے کہ انسان کا دل بھی ہر وقت اضطراب کا شکار رہتا ہے، اور کس سبب رہتا ہے کہ وہ تکذیب کر رہا ہوتا ہے، انسلاخ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی آیات۔ ذالک مثل القوم، اور یہ مثال کس قوم کی ہے، الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس مثال اس قوم کی ہے جو کیا کرتی ہے، ہماری آیات کی تکذیب کرتی ہے۔ تکذیب کا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے، جاننے کے بعد جب وہ چیز پہنچ جاتی ہے اس کو جھٹلانا، اور یہ مثال ہماری دی جا رہی ہے۔ اگر ہم بھی آیات کا انسلاخ کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ہماری مثال کتے کی ہوگی، اور ہمارا جو دل ہے وہ ہر وقت کیا ہوگا، اضطراب کا شکار رہے گا۔ اللہ نے کہا تھا 13:28 کے اندر کہ یہ آپ کو ملتا ہے نا اطمینان قلب، یہ میری آیات سے ملتا ہے، میرے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ بھی یہ ساتھ دیکھ لیجئے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے اس چیز کا، اس سے ان سمجھ میں آئے گی کہ اضطراب کا اپوزٹ سکون کیسے ملے گا 13:28 میں۔ جی یہ آخری نیچے آئے تھے 313 پیج ہے، سورہ رعد، اس کی 28 نمبر آیت۔ الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، قرآن سے، اور جن کے یاد یہ جن کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ جان رکھو، نوٹ کر لو، ٹو بی نوٹڈ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے، قلوب، دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور ذکر جو ہے بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے اس چیز کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن حکیم الذکر ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہی اللہ کا ذکر جی 15/9۔ تو یہ جو پیچھے کتے کی مثال دی جا رہی تھی، یا اس قوم کی مثال دی جا رہی تھی جو کتا صفت ہو جاتی ہے،
انسان کو اگر اپنے دل کو اطمینان دلانا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ ذکر کے ساتھ جڑنا ہے، تمسک اختیار کرنا ہے. اور پھر فقصص القصص لعلہم یتفکرون، جنہوں نے ہماری آیات کو، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو یہ قصہ بیان کر دو. اللہ کہتے ہیں یہ قصص بیان کر دو، قصہ بیان کر دو تاکہ وہ لوگ فکر کریں. ایک مثال میں آپ کو اور دینا چاہوں گی. یہ جو لوگ اس طرح کے تھے جو مال کو ہر وقت جمع رکھتے ہیں اور اس کا اعداد و شمار کرتے ہیں، سورہ معارج ہے 70 نمبر، اس کی آپ دیکھیں 17 اور 18. جی صفحہ نمبر 739 سے 739. سورہ معارج جو ہے 70 نمبر ہے 70، اس کی 17 نمبر آیت ہے، اور 18 اور 17 کو دیکھتے ہیں. جی 736 پہ. جی اوپر ایک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو بیسیکلی آگ کا شکار ہوں گے. تدعو من ادبر وتولا، یہ آگ جو ہے ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے کیا کیا تھا؟ ادبر. 739 آخری. جی جی تدعو ما ادبر وتولا، جن لوگوں نے، یہ آگ تدعو بلائے گی ان کو اپنی طرف جنہوں نے کیا کیا تھا؟ ادبر، اعراض برتا تھا، وتولا اور پیٹ پیچ پھیر کے چل دیے تھے، دوسری ڈائریکشن نکل گئے. اور کیا کرتے تھے؟ وجمع فاوعى، یعنی وہ ایک تو مال کو جمع کر کے رکھتے تھے اپنے پاس، اور فاوعى اس کے اوپر وہ پھر ایک وہ بھی مان دیتے تھے، اس کے اوپر لاک لگا لیتے تھے. جیسے آج کل بینک اکاؤنٹ میں فریز کراتے ہیں نا، سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، سیو کر لیا، مال جمع کرتے رہتے. گانٹ باندھتے تھے. جی آج کل فریز سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہاں جی گانٹ باندھتے تھے سیدھا اچھی طرح. ڈاکخانے والے ڈاک والوں تک بالکل صحیح بات. تھیلے سیل کر دیں. ہاں سیل کر دینا. جی ایک کہتے آؤ جمع کیتا آؤ جی تو تارا بندی کرے گا، نکل لے جائے گا. جی بے شک ان الانسان خلق ہلوعا، کچھ شک نہیں کہ انسان بے شک پیدا ہی کم حوصلہ ہوا ہے، حوصلہ ہی نہیں ہوتا خرچنے کا نا، مال اللہ کی راہ میں دینے کا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی خیر ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بخیل ہو جاتا ہے، اب میں نے آگے نہیں دینا، یہ تو میرے لیے. تو یہ ایک اس کا طرز بتایا ہوا ہے. اتنا سا چھوٹا پڑھ دینا تھا، مسلمین جو کرتے ہیں جو وہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا درس پہ رہا جائے، پھر آگے نکل جائیں گے. تھوڑا آگے رہا واپس آئیں 104 میں. جی 104 میں آپ واپس آئیں. یہ انکل نے بالکل ٹھیک ہے، آگے مسلین کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو کنٹراسٹ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو مسلین سے کیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور ٹائم ہم کریں گے. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ہوتاما کو بھی سمجھ لیا جائے. کلا جی پیج نمبر 792 میں واپس آ جائیں. 104 نمبر سورہ میں یہ آیت نمبر 4 ہے. اب کلا لا ينبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں کہا جا رہا ہے، امفیٹک نو کے معنوں میں آتا ہے، ہرگز نہیں. لا ينبذن، لا بھی لگا ہوا ہے اور یہ نون شد کے ساتھ آ رہا ہے، تشدید انتہائی، یعنی ڈبل ایمفیسس دیا جا رہا ہے اس لفظ کے اندر کہ وہ ضرور بضرور وہ لوگ ڈالے جائیں گے فی الحطمہ، حطمہ میں داخل کیے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا ادراک ہے کہ حطمہ کیا ہوتی ہے، یا تمہیں کیا خوب معلوم ہے. جیسا ابا جی کہتے ہیں، رسول اللہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہاں لگا ہوا ہے، تو ان کو تو بڑی خوب معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے. نار اللہ موقدہ. اب حطمہ کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال قرآن مجید میں آئی ہے، وہ آپ اس کو دیکھیں کہ 57-20 میں یہ الحدید سورہ ہے، اس کی 20 نمبر آیت ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت مثال آئی ہے حطمہ، جس کا میں نے بتایا تھا کہ لفظی معنی جو حطمہ کے لفظ کے ہیں وہ ہوتے ہیں چورا چورا کر دینا، چیز کو توڑ کے پھینک دینا. جی جی اگر نکل آئے سب کا تو 699 پیج ہے، سورہ الحدید 57 اور اس کی 20 نمبر آیت ہے.
یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، جان رکھو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ جو حیات دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، لائبن، لائب کہتے ہیں کوئی چیز جو کھیلنے کے لیے، پلے فل تھنگ، و لہو، لہو کہتے ہیں وہ چیز جو پاسنگ ڈیلائٹ ہے، یعنی وہ چیز جو ایک جیسے آپ تماشا دیکھتے ہیں نا، اس طرح کوئی چیز جو دل خوش کرنے کے لیے ہوتی، تھوڑے ٹائم کے لیے. و زینہ، زینتن بھی وہی چیز ہے جو ایک بیوٹیفیکیشن کے لیے ہم زینت کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، وہ وہی چیز کے معنوں میں زینہ. یعنی زندگی جو ہے دنیا کی کیا ہے، ایک کھیل، ایک تماشا اور دل خوش کرنے کی چیز. اور کیا ہے، وَتَفَاخُرٌ، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے. تفاخر ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں فخر کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہے بینکم، اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں. اور کیا ہے وہ، وقت تکاثر، تکاثر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارا لالچ ہے. کیا ہے تکاثر کس چیز کا، فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، تکاثر، ہرس کی جگہ، یعنی یہ لالچ کی جگہ ہے، کس میں، اموال اور اولاد کی کثرت میں. جی اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں کمثلی غیث، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار، جو بیسیکلی کیا کرتی ہے، بہت خوش کرتی ہے کفار کو. یہاں جو لفظ کفار استعمال ہوا ہے یہ اس کفر کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا جو ہم انکار کرنے والوں کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں. یہاں جو کفار استعمال ہوا ہے یہ کسانوں کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ کے اوریجنل معنوں میں استعمال ہوا ہے، جو زمین کے اندر کاشتکاری کرتے ہیں، زمین کے اندر بیج ڈال کے نباتات اگاتے ہیں، ان کے حوالے سے استعمال ہوا ہے کہ وہ بارش جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو کسانوں کے لیے نباتات کا باعث بنتی ہے، یعنی کفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اس کے بعد جو فصل اس بارش کی وجہ سے بعد میں اگتی ہے وہ بڑی ایک دم زور پکڑتی ہے اور دیکھنے والے کو بڑی بھلی بھی لگتی ہے. کفار کو تو یعنی کسانوں کو تو بہت اچھی لگتی ہے وہ. تو کیا ہوتا ہے، ثم پھر کیا ہوتا ہے، یکون حطاما، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم چورا چورا کر ڈالتے ہیں، ذرا ذرا کر ڈالتے ہیں، ایسے جھکڑ چلتے ہیں، ایسے طوفان چلتے ہیں، ایسا کورا بستا ہے کہ وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. یہ مثال کتنی خوبصورت مثال ہے. ذرا سوچے، انسان وہ مال جمع کرتا رہتا ہے ساری زندگی، جوڑتا رہتا ہے، فخر کرتا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، غرور، گھمنڈ ہر طرح کا، حالانکہ وہ کیا ہے کہ ایک لمحے میں انسان سے اللہ چھین سکتا ہے. جیسا قارون دھنس گیا تھا اپنی کنجیوں کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے آسانی سے وہ مال بھی ان سے چلا جاتا ہے یا ان کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں یہ حتامہ، یہ حطامہ ہے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یکونو حطامہ، ثم یکونو حطامہ، جو بالکل لفظ جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو اللہ چاہے تو وہ فوراً چورا چورا کر دیں اس کو. تو یہی ان لوگوں کو بھی دیا جا رہا ہے وہاں پہ جو پیچھے جو ہم بات کر رہے تھے سورہ ہمزہ کے اندر، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کلا لا ینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور بضرور داخل کیا جائے گا حطمہ میں. اور وما ادراک ما الحطمہ، اور حطمہ کا تمہیں ادراک ہونا چاہیے، نار اللہ موقدہ، نار اللہ موقدہ، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چور چور کرتی ہے نا جو انسان کو یا اس کے تمام وہ جو اس نے کمائے ہوتے ہیں چیزیں، اس کو عذاب کا شکار کرتی ہے، وہ ایک نار ہے، اللہ کی طرف سے سلگائی گئی، جلائی گئی نار. اور اس نار کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ آپ 2:24 میں دیکھ سکتے ہیں سورہ البقرہ میں. اس کے لیے 2 ریفرنس میں چاہوں گا، ایک سورہ البقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی. پہلے سورہ البقرہ کا دیکھ لیتے ہیں. 24 نمبر آئے تھے میں
فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ بیسیکلی تو یہاں پہ اس سے ایک آیت اگر پہلے دیکھ لیں 23 نمبر آیت میں, 6 نمبر 5 نمبر جی سورہ البقرہ کی 23 نمبر میں دیکھ لیں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم لوگوں کو کسی قسم کا بھی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے عبد اپنے بندے پر نازل کیا ہے, تو کیا کرو, فاتو بصورت مثلہ, تو اللہ تعالیٰ انہیں چیلنج دے رہے ہیں کیونکہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. تم بہت اہل زبان ہو نا, اہل عرب جو تھے بڑا گھمنڈ تھا انہیں اپنی زبان کے اوپر نا, تو اللہ نے صرف ایک بڑا چھوٹا سا چیلنج دیا تھا کہ کوئی ایک صورت بنا لو. اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ جو رسالہ رسول کی طرف آ رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی تمہیں شک ہے کسی قسم کا, تو تم بھی ایک سورہ بنا لو. چھوٹی سورہ بھی بنا سکتے تھے, سورہ قریش تھی, سورہ نصر تھی, بہت سی چھوٹی سورہ قرآن مجید میں آئی ہیں, کوئی چھوٹی سی چھوٹی سورہ بنا لیتے. تو کیا کیا, من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ من دون اللہ ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو تو اپنے ساتھ نا اوروں کو بھی بلا لو, جن کو جو اللہ کے ساتھ تم نے دوسرے کھڑے کیے ہوئے نا اپنے لیے مددگار, ان کو بھی بلا لو, ان کو بھی شہید بنا لو, شامل کر لو اپنے اس کام, اور ایک سورہ بنا لو. اس مثال دی جا رہی ہے کہ اس قرآن کی سورہ کی طرح کوئی سورہ بنا لو. سارے اسکالر لکھنے والے پڑھ سب لے, یعنی ان اہل عرب اہل زبان لوگوں کو کہا جا رہا تھا. اور اگلی جو آیت ہے جس پہ میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, لیکن اگر نہ کر سکو گے یا ایسا یہ فعل تم نہیں کر سکو گے, وَلَن تَفْعَلُوا, لن لگا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے, یعنی اور ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ, تو اس نار کا تقوی اختیار کرو, اس کا خوف رکھو, اسے ڈرو, اس کو ذہن میں رکھو اپنے خیال میں. یعنی فتقو یا تقوی جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے کوشش ہو جاؤ, ذرا ذہن میں اچھی طرح سے اس چیز کو رکھو, اس نار کو, التی وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن, کود جو ہے یہاں پہ ایندھن کے معنوں میں آ رہا ہے, اس نار کا جو ایندھن ہوگا وہ الناس اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین, جو صرف اور صرف کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. جڑے پتھر دیر بنے ہوئے نا وہی بن لگے. جی یہ اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کیا باعث بنتا ہے اس آگ کا. 3:10 میں دیکھیے گا جی, اور وضاحت ہو جائے گی اس کی. جی, ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, جو لوگ انکار کرتے ہیں, پس پشت ڈالتے ہیں ہماری آیات کو, لن تغنیا, ہرگز نہیں, پھر لن لگا ہوا ہی نہیں, ایمفیٹک نو کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے, ہرگز نہیں, تغنیا کوئی چیز بھی ان کو فائدہ دے گی, انہم ان کے, اموال میں سے, اموالہم, ولا اولادہم, وہی چیز جس کی کثرت انسان مانگتا رہتا ہے نا دنیا میں, اس کے حوالے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی, نہ ان کے مال ان کے کسی کام آئیں گے, نہ ہی اولاد ان کی کسی کام آئے گی, من اللہ شیئا, اللہ کے مقابلے میں. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, یہ بیسیکلی چیزیں ان کی آگ کا باعث بنیں گی, یہی ان کو آگ میں لے جائیں گے. وقود اولئک واولئک ہم وقود النار, یعنی ایندھن, وہ آگ جس میں وہ جلائے جائیں گے اس کا ایندھن یہی چیزیں بنیں گی, ان کے مال, ان کے اموال, وہ چیزیں جس پہ وہ تفاخر کرتے نہیں تھکتے, جس کی کثرت کے لیے وہ ہر وقت تگ و دو کرتے رہتے ہیں, جمع کرتے رہتے ہیں, اس کو سب محفوظ رکھتے ہیں, مال کو کھلا نہیں رکھتے لوگوں کے لیے, ان ہاتھوں میں نہیں جانے دیتے جن کے اللہ نے کہا تھا انفاق کرنے کا حکم دیا تھا ہمیں قرآن میں, اس کو جمع کیے رکھتے ہیں, روکے رکھتے ہیں مال کو. یہ ان کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ یہ نار ان کا مقدر بنے گی, ان لوگوں کو یہ ملے گی. یہی چیز جب آپ واپس اس میں آئیں گے تو یہ کیا کرے گی, یہ نار اصل میں کرتی کیا ہے اور یہ اثر کیسے کرتی ہے انسان کے اوپر. اس کی بڑی ہی خوبصورت ایک تشبیہ دی جا رہی ہے اگلی آیات میں, دیکھنے والی. واپس اگر آپ آ جائیں
جی 792 792 التی تطلع علی الافئدہ. یہ نار کیا کرے گی؟ جس طرح یہ تطلع لفظ جو بیسیکلی استعمال ہوتا ہے نا، یہ آپ طلوع شمس کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کہ سورج کا طلوع ہونا یا کسی پھل کا نکلنا، اس کے لیے بھی طلع لفظ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ہے کہ وہ لفظ، وہ جو آگ ہے آہستہ آہستہ کیا کرے گی، اس کے فواد کے ارد گرد ڈھانپنا شروع کر دے گی، اس کے فواد کے اوپر چڑھنا شروع کر دے گی. اور فواد کیا چیز ہوتی ہے؟ فواد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل ہے، اس کا ترجمہ اکثر دل کیا جاتا ہے. لیکن آج فواد کو تھوڑا سا اگر ہم کھولیں تو ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گا فواد ہوتا کیا ہے. فواد جو ہے اس سے فاد اللحم کے معنوں سے نکلا، یعنی لحم کو، یعنی جو گوشت کو آپ جو حرارت دیتے ہیں پکانے کے لیے جس سے وہ پکتا ہے، اس کو فاد کہتے ہیں. جب انسان کے ذہن میں خیالات چلتے ہیں تو آپ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر حرارت پیدا ہو رہی ہے. اکثر ایک آپ جب غور کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی فیصلے پہ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل جو ہوتا ہے بڑی تیزی سے نا، اس کے اندر کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ حرارت سی ہے اس کے اندر، کوئی ایک بوجھل پن ہے اس کے اندر. اور وہ بوجھل پن اس وقت ریزالو ہوتا ہے جب انسان کوئی سی فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے، ایک دم انسان اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے. اچھا، فواد کو سمجھنا ہے اور یہ چیز کو دیکھنا ہے کہ قلب اور فواد میں کیا فرق ہے. میں چاہوں گا کہ آپ دو جگہوں پہ ہم دیکھیں گے. ایک ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، جی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے، اور اطمینان قلب کے حوالے سے ہم پھر سورہ الکہف میں جائیں گے. 400 جی، یہ 10 نمبر آیت ہوگی، 9 اور 10 سورہ طٰہٰ. 393 جی، آیت نمبر 10 نمبر آیت. 393 جی نہیں، بہت معذرت، 28 نمبر ہے سورہ القصص. سورہ القصص کی 10 نمبر ہے. جی 28/10. 492 جی 493 آئے گا. 10 نمبر آئے گی. 10 نمبر آئے تھے. جی یہ 492 پہ آخر میں ہے، آخر سے شروع ہو رہی ہے. جی اگر نکل آئے سب کا تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. یہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، یعنی یہ اس وقت بات ہو رہی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف، ان کی والدہ کی طرف یہ وحی بھیجی، کہا انہیں کہ آپ ان کو ڈال دیں ایک ٹوکری میں اور ان کو دریا میں بہا دیں. جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو بیسیکلی اس وقت ان کا جو اپنا دل تھا وہ انتہائی بے قرار ہو گیا. یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا فارغہ، مطلب وہ فارغہ لفظ جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کے خالی ہونے کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے. اور افرغ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نازل کیجیے ہم پہ اپنی انڈیلیے چیز کو، رحمت کو یا اس کی اپنی برکت کو. تو فارغ جو لفظ ہے بیسیکلی اس وقت بولا جا رہا تھا کہ جب ان کی جو اضطراب تھا، ان کی جو دل کی کیفیت تھی وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی. یہ یعنی فیلنگز کے حوالے سے ان کی کیفیت، جو جذبات تھے بالکل امڑ آئے تھے. یہ وہ لفظ ہے محاورتاً بولا جا رہا ہے. جب وہ بالکل ناقابل برداشت ہو گیا ان کی اماں کے لیے، اس وقت کیا ہوا، ان کا عادت لتبدی بہی، تو کیا ہوا کہ ان کا عادت لتبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلوبہا، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی مگر ہم نے کیا کیا کہ ان کے دل کو ربطہ کر دیا، مضبوط کر دیا ان کے قلب کو. یہاں لفظ اب دیکھیں ایک دم فؤاد سے لفظ قلب پہ چلا گیا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، غرض یہ تھی کہ وہ مومنین میں ہی رہے، ایمان والوں میں رہے. جب دل سکون پا جاتا ہے تو وہ قلب کے معنوں میں آ جاتا ہے. جب اس کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے تو وہ فؤاد کے معنوں میں ہوتا ہے. اس کے اندر حرارت جب ہوتی ہے نا، اور حرارت اس کو ہوتی ہے جب ہم اپنے خیالات کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، تول رہے ہوتے ہیں، کسی نتیجے پہ، کسی فیصلے پہ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ جو ہیجان جو ہوتا ہے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم حق اور سچ پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے.
جب ہمارے اندر ایک تضاد آ جاتا ہے نا، جب ہمارے اندر ایک کرپشن آ جاتی ہے، ہم ایک غلط کام کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، غلط راستے پہ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے اندر سے، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلطی ہے. اسی لیے فؤاد کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ ایک صلاحیت ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے، اور اس سے ہم سوال کریں گے. جس طرح آپ کے سمع بصر سے سوال ہونے، اس طرح فؤاد سے بھی سوال ہونے کہ یہ جو عقل یا یہ جو پرکھنے کی صلاحیت تھی چیزوں کو، اس کا آپ نے استعمال کیسے کیا. آپ اگر دیکھیں تو سورہ کہف کی 14 نمبر میں بڑا زبردست ایک آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. 13 نمبر سے شروع کر لیتے ہیں اس کو. سورہ الکہف اس کی 13 نمبر سے لے لیتے ہیں. 368 صفحہ 368. نحنو نقص علیک نباہم بالحق، یعنی یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں، ایک قصص سناتے ہیں. قصص وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے مینگنی کو دیکھ کے آپ وہ چراگاہ تک پہنچ جائیں بکری کی، یعنی آپ فالو کرتے کرتے اصل بات تک پہنچ جائیں. قصص وہ چیز ہوتی ہے. اور نبا وہ خبر ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی کوئی ایسی چیز آپ کے لیے بیان کی جائے، ایسی خبر بیان کی جائے جو آپ کے فائدے یا نقصان کی چیز ہو. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کی طرف جو بیسیکلی بالکل حق پر مبنی ہے، سچا واقعہ ہے. انہم فتیۃ، یہ لوگ کون تھے؟ یہ ایک جوان تھے، فتیہ. آمنوا بربہم، وہ کون تھے؟ ایمان لائے تھے، لا چکے تھے اپنے رب پر، اپنے ربوبیت کرنے والے پر. اور وزدناہم ہدا، اور ان کو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی تھی. اور اس سبب کیا ہوا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس ایمان اور اس ہدایت کے سبب کیا ہوا؟ اللہ نے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو وہی چیز جو آپ نے مریم یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے پیچھے دیکھی ہے سورہ القصص میں، اور یہاں پہ ان نوجوانوں کے حوالے سے اللہ نے بیان کی ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ دل جو ہے وہ اسٹرینتھن کیسے ہوتا ہے، وہ فیصلہ نتیجے پر کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ کی ہدایت اور اللہ پر ایمان سے. ان دونوں کی مدد کے بغیر آپ نہیں پا سکتے. وہ پھر جو تیسری چیز ہے وہ احوائیں جن کی پیروی میں انسان لگتا ہے، اور اس کے لیے یہ جو سورہ ہمزہ کے اندر بات آ رہی ہے نا، نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ نار جو ہے وہ اب آپ کی اس کیفیت کو، اس عقل کے اوپر چھا جاتی، اس عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. اب انسان جو ہے پرماننٹ ہجان کا شکار ہے، کیونکہ اس نے اپنی لائف کا مقصد، اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا تھا؟ مال کو جمع کرنا. وہ مال کی جمع کرنے کی، اس کی کثرت، اس کی حفاظت اور اس کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے جو اس نے بنایا ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے، وہ ہر وقت ہجان کا شکار رہتا ہے. اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. وہ سوچتا ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ اس کے بعد اسے مرنا ہے اور پھر اٹھائے جانا ہے اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ یہاں ہی حساب کتاب میں لگا رہتا ہے. اور یہ نار جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کو، یعنی وہ نار اس کی پرماننٹ حرارت کا سبب بن جاتی ہے. اس کے دل کے اندر ہر وقت ایک ہجان برپا رہتا ہے. وہ تمام جو وہ کام دنیا میں کرتا ہے، وہ جو وسائل رزق کے اوپر باندھ کے بیٹھا رہتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں جو لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے. جیسا آپ آج کی مثال لیں تو آج جو سپر پاورز ہوتی ہیں وہ کتنی ترقی کرنے کے باوجود کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ دنیا کے اندر ہر وقت فساد کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. آج امریکہ فار ایگزامپل ایک وینزویلا جیسے چھوٹے سے ملک کے تیل کے لیے اس پہ قبضہ کرنے کے چکر میں، جس نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یا افریقہ کے اندر کس طرح سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہاں پہ کہ وہاں سے سونا نکالا جائے، دوسری چیزیں نکالی جائیں. ایسے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں تو بلوچستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ان کے عوام کو کیا سہولتیں پہنچ رہی ہیں اس سونے، تانبے اور بڑے بڑے ذخیروں کے سبب جو وہاں پہ دفن ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہر وقت آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اس نار کو کے تقوی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی اس کا شکار ہو سکیں. اسی لیے اللہ نے کہا تھا انہا علیہم موصدا، کہ وہ کیا ہوگا، یہ چیز ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے گی.
یہ جو آگ ہے نا ان کو ڈھانپے رکھے گی. ایک 90 سورہ بھی دیکھ لیں, البلد میرا خیال ہے اس کی آخری 1 یا 2 آیات ہیں. چارج پہلے لپیٹ لگی. جی 482 782 یہاں پہ آخر میں جو آخری یہ جو آیات ہے 19 جی 1920 والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ, کہ وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. یہ بالکل بھی اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ کافر ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں, یا وہ کافر تھے جو اس زمانے میں جو وہاں پہ تھے کفار. یہ کافر وہ شخص ہے جو تکذیب آیات کر رہا ہے. آگے لکھا ہوا ہے کس کا آیات کا انکار کر رہا ہے. اگر آپ کے سامنے ایک آیت آئی اور آپ نے اسے پس پشت ڈال دیا تو آپ نے کفر کر دیا. یعنی ہماری بات ہی ہو رہی. اگر ہمارا یہ فعل یا طرز عمل ہو, ہمارے سامنے کوئی چیز بیان کی گئی ہے اللہ کی اور ہم نے اپنے مفاد کی خاطر اس کو پس پشت ڈال دیا تو ہم نے تکذیب کر دی اس کی آیت, اس کو جھٹلا دیا, اس کو پس پشت ڈال دیا. اس لیے ہم کیا ہوں گے, اصحاب المشأمہ میں آ سکتے ہیں. یہ وعید ہمارے لیے. علیہم نار موصدہ, جو وہاں پہ لفظ آیا تھا نا ہمزہ میں, سورہ ہمزہ میں انہا علیہم موصدہ, یہاں بھی وہی چیز ہے. یہ لوگ کیا ہوگا, آگ کے اندر بند کر دیے جائیں گے. اور آخری جو آیت ہے سورہ ہمزہ کی فی امد ممددہ, یعنی وہ ستون یا وہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ جیل کی مثال اپنے ذہن میں لے کے آئے نا, جس کے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں, اس ستون کے اندر کیا ہوگا کہ وہ ارد گرد سے آپ کے ارد گرد نا ایک جیل کھڑی ہو جائے گی, بڑے بڑے ستون کھڑے ہو جائیں گے, اس کے اندر آگ کے اندر آپ جل رہے ہوں گے. اوور ویلمنگ ڈسپیئر کا شکار ہو جائیں گے, انتہائی مایوسی کا شکار ہو جائے. اب آپ اسے آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ جیل کے اندر ہیں. اب آپ قید ہو گئی. یہ تمثیل جو دی جا رہی ہے نا فی امد ممددہ, اب آپ ایک ایسی جیل میں ایک ستونوں کے درمیان گر گئے ہیں آگ کے اندر جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. اسی لیے اوور ویلمنگ ڈسپیئر کا آپ شکار ہو گئے. تو یہ اس سورہ کا میسج ہے. یہاں ہی اینڈ کرتے ہیں اپنے آج کے درس کو. صدق اللہ علیہ وسلم.